بتاؤں گا کہ اوورسیز پروموٹرز نے شکوہ کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے اور لیٹرز لکھ دی ہیں پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن نے کہ آپ نے اپنے معاشی منشور میں ان کو شامل نہیں کیا. بالکل شکوہ بنتا ہے. جو فورم، جو ایسوسیشن کروڑوں پاکستانیوں کو ملک سے باہر بھیجے اور روزگار دلوائے اور ترسیلات زر کا سبب بنے، اس کو کوئی بڑی جماعت اپنے معاشی منشور میں شامل ہی نہیں کر رہی. تو یہ تمام پوائنٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیٹرز لکھے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے بلاول بھٹو زرداری کو، شہباز شریف کو، علیم خان کو، خالد مقبول صدیقی کو، تمام نمایاں سیاسی جماعتوں کو لیٹرز لکھے ہیں اور شکوہ کیا ہے کہ اپنے معاشی منشور میں شامل کرنا چاہیے، ہمیں بٹھائیں، ہم آپ کو ترسیلات زر لے کر آتے ہیں، آپ کو ترسیلات زر بھیجنے کا سبب بنتے ہیں. اور ترسیلات زر ریمیٹنسز آبویسلی کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے. $33 ارب ہم نے اپنے ریمیٹنس کا ٹارگٹ رکھا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا. یہ شکوہ کیا ہے، لیٹرز لکھا ہے، اپیل بھی کی ہے. ان پوائنٹس کو بھی ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بزنس انڈیکس سروے جاری کر دیا ہے اور بزنس انڈیکس سروے کے مطابق اس وقت کاروباری حلقوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. 54.5% پہ یہ جو ٹرسٹ لیول ہے یہ پہنچا ہے کاروباری حلقوں میں، اور یہ 39.2% تھا ستمبر میں، اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا. اب یہ اضافہ کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو بزنس انڈیکس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، انفلیشن میں کمی ہوئی ہے. یہ سروے کے مطابق ڈالر کی قیمت میں ظاہر سی بات ہے کمی تو ہوا ہے، ڈالر تو کم ہوا ہے، اس کے بعد پہ انفلیشن پہ اس کا اثر پڑا ہے، انفلیشن کی فیگرز کنٹرول ہوئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے. اس بنیاد پر بزنس انڈیکس سروے کے ریشو میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بزنس انڈیکس سروے میں یہ بھی کہا ہے کہ سروسز سیکٹر کے اندر بہتری آئی ہے، ہوٹل، ریسٹورنٹس، آئی ٹی سیکٹر، ہول سیل سیکٹر، ریٹیل سیکٹر میں بہتری آئی ہے، اور عوام کی قوت خرید 47% سے انکریز ہو کے 49% پہ گئی ہے. تو اسی سروے کو ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں عدنان پراچا، سابق ترجمان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن. بہت شکریہ عدنان صاحب. یہ سروے جو جاری کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک کے سروے کے مطابق تو انہوں نے جو بولا ہے کہ جی سروس انڈسٹری کے اندر بہتری آئی ہے اور ڈالر سٹیبل ہوا ہے، یہ چیزیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. کیونکہ آپ دیکھیں SIFC نے اس موقع کے اوپر پچھلے 4-5 مہینوں میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ہماری جو بزنس کمیونٹی میں ایک ذہنی اضطراب کے شکار تھے وہ پریشر کم ہوا ہے، اور نگران گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے جو ہے بزنس کمیونٹی کے اندر اعتماد بحال ہوا ہے. آپ کی دیکھیں، آپ کی ایکسپورٹ گریجولی اس کے اندر بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری تھی جو کہ بند ہونے کے قریب آ گئی تھی، وہ دوبارہ اس کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ سروس انڈسٹری کے اندر بہتر آئی ہے. آپ کے FBR کے جو ریٹرنز ہیں، ٹیکس کلیکشنز ہیں، اس کے اندر بہتری آئی ہے. جو آپ کا ڈالر تھا اور انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا گیپ، اور جو ڈالر کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ جی 325-30 کا فوری طور پہ ہو جائے گا فیبرری مارچ کے اندر، وہ دیکھیں وہ آپ کا 282-283 روپے کے اوپر ڈالر کے اوپر ایک سٹیبلٹی آئی ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤنز ہیں جو کہ آرمی چیف کی نگرانی کے اندر وہ کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ بل کو آپ نے ایک لیول کے اوپر مینیج کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر اور زیادہ بہتری دیکھنے میں آئے گی. لیکن اس کے اندر نگران گورنمنٹ کے جانے کے بعد اب نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں، وہ بزنس فرینڈلی ہیں نہیں ہیں، کون سے سیکٹر ان کی ترجیحات کے اندر شامل ہیں. بیسیکلی ہماری جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جتنے بھی ڈالرز کے جو انفلو ہے وہ یا تو ایکسپورٹ سے آتا ہے یا FDI سے یا پھر ریمیٹنس سے. تو آنے والی گورنمنٹ ترجیحات کے اندر ڈالر کی اہمیت کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اس کے بزنس کمیونٹی کو کتنا آن بورڈ لیتی ہے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ جو ہم پچھلے 2-3 سال سے ہم کرائسس میں چل رہے ہیں، اس کرائسس کو کم بیک کرنے کے لیے اگلے 5 سال کے لیے وہ اپنا کیا لاہ عمل بناتے ہیں. بزنس کمیونٹیز کے جتنے بھی بڑے جائنٹس ہیں اور ہر فیلڈز کے اندر وہ ان کو کتنا آن بورڈ لیتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے اندر، اور گورنمنٹ کے اندر لے کے ان کی جو سفارشات ہیں اس کے اوپر کارآمد ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں آئے گا. مگر عدنان صاحب یہ بتائیں کہ صحیح آپ بزنس انڈیکس سروے جاری کر دیا اسٹیٹ بینک نے اور کہا ہے کہ اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بزنس سیکٹر کی. چلے مان لیتے ہیں یہ کافی حد تک
درست بات ہے، لیکن بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا، 9 سینٹ سے بجلی بڑھا کے 15 سینٹ پلس کر دی گئی، گیس کی ترسیل کے مسائل ہیں، بجلی کی ترسیل کے مسائل ہیں، ہم اپنا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے، ریمیٹنس کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ افراط زر کی شرح میں کمی آئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی پہ اگر اترا جائے تو عوام کی قوت خرید کم ہوئی ہے، اس وقت مہنگائی بے قابو ہوئی ہوئی ہے، تو کیسے کاروباری حلقوں میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ دیکھیں یہ ساری ہماری جو اکانومی ہے ڈالر بیسڈ اکانومی ہے، آپ کے دیکھیں ایکسپورٹس ہو، ریمیٹنسز ہو، ہم آئی ایم ایف کے پلان کے انڈر ہیں۔ آئی ایم ایف نے جب آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، نگران گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آنے والی گورنمنٹ بھی اگر انہی کی پالیسیز کو کنٹینیو کرے گی تو ہماری ریمیٹنسز کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ دیکھیں آپ کا بجلی کا، گیس کا، یہ سارے آپ کا انٹر کنیکٹڈ ہے آپ کے آئی ایم ایف کے پلانز کے اندر۔ ہمارے اوپر اتنے لونز ہیں، ہم نے ان کے، ہماری لائبلٹیز اتنی ہے کہ ہم نے اب اگلے 2 سال 2024 2025 یہ ہمارے لیے کروشل ہوں گے، کیونکہ ہم نے بہت سا ڈالر جو ہے آئی ایم ایف کا اور اپنے دوسرے ممالک کا، ان کے ہم نے قرضے اتارنے ہیں، تو ہماری پاک روپیز کے اوپر یہ پریشر 2024 اور 25 کے اندر کنٹینیو رہے گا۔ بجلی کا ریٹ، جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا ریٹ جو بڑھایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نئی گورنمنٹ اس کے لیے پلاننگ کر رہی ہے، ہر جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پلان آؤٹ کرے گی، اور اس کو جو آپ کا 9 سینٹ سے 13-14 سینٹ پہ چلی گئی ہے، اس کو گریجولی نیچے 9 سے 10 سینٹ پہ دوبارہ بھی لے کے آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 مہینوں کے بعد آپ انٹرسٹ ریٹ کے اندر جو کہ 22% پہ اس ٹائم ہے، آپ کا 19 سے 20% انٹرسٹ ریٹ اس کے اوپر آنا چاہیے، تاکہ ہماری جو انڈسٹری کا جو پہیہ جو بند ہو رہا ہے وہ پہیہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو۔ دیکھیں آپ کے اوپر جتنا بھی پریشر اچانک سے آ گیا ہے، اس کو گریجولی سلولی ہمیں اس کو کم بیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے بزنس کمیونٹی کو جب تک اعتماد میں نہیں لیں گے اور دوسرا ون ونڈو آپریشنز نہیں اسٹارٹ کریں گے اپنے بزنس کمیونٹی کو، ہمارا پانی کے مسائل ہیں انڈسٹری کے لیے، ہمارے بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، کیونکہ ہماری انڈسٹری ساری گیس اور بجلی پہ چلتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں گے، اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، اور ہمارے جو اس ٹائم پہ ان امپلائمنٹ 50 سے 60 سے 70 لاکھ جو ہمارا یوتھ جو ہے جو ان امپلائڈ ہوئے، اس کی ہم نے یوٹیلائزیشن بھی دیکھنی ہے، ہم نے ان کو یوٹیلائز لوکل انڈسٹری میں بھی کرنا ہے، باہر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ایک محب وطن اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتری ہوگی۔ بالکل بہتر ہونا چاہیے اگر ہم پلان بنائیں، اگر ہم پالیسی بنائیں۔ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں زبیر طفیل، سابق صدر فیڈریشن چیمبر آف کامرس۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز بڑے پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے جب اپنے معاشی منشور کا اعلان کیا انتخابات سے قبل، تو اس میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز۔ اب ان کی تعداد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، میں یہ واضح کر دوں سب سے پہلے۔ 2500 سے زائد ملک بھر میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں جو ملک بھر سے لوگوں کو چنتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر بیرون ممالک بھیجتے ہیں روزگار کے لیے، ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں، اور جب اوورسیز پاکستانی وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کو ہم ریمیٹنسز ترسیلات زر کہتے ہیں۔ 33 ارب ڈالر ہم نے اپنا ہدف رکھا ہے ریمیٹنس کا، لیکن کیا وہ ہم اچیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن نے تمام نمایاں سیاسی جماعتوں کو لیٹرز لکھے ہیں، اور ان لیٹرز میں یہ شکوہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے معاشی منشور میں ہمارا تذکرہ کیوں نہیں کیا، ہمارے مسائل کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، ہمارے ایجنڈے کو کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے اس وقت میں تفصیلی گفتگو کروں گا عدنان پراچھا سے، جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عدنان صاحب، پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو نظر انداز کیوں کیا گیا، یا آپ لوگوں کی اہمیت کم ہو گئی، یا ان کی نگاہ میں آپ لوگوں کی وہ اہمیت اجاگر نہیں کی گئی جو ہونی چاہیے تھی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے تو ایز اے پروموٹر کمیونٹی جی، اس ٹائم پہ شرم کا مقام ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ چیز ایک فیل کر رہے تھے کہ ہم 28 سے 30 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز کمانے والی وہ 2500-2600 لائسنس ہولڈرز ہیں، لیکن ہم نے اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے صدور کو لیٹر لکھا
کہ آپ اپنے منشور کے اندر ہماری ایسوسیشن ہم لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں، ہماری یوتھ کے بارے میں بتائیں کہ ہماری جو یوتھ اتنی ان امپلائڈ ہو گئی ہے اور جو اس ٹائم پہ بے روزگاری کی وجہ سے اپنے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے منشور کے اندر کچھ واضح کریں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں نہ آن بورڈ لیا گیا، نہ ہماری اہمیت کو سمجھا گیا۔ جی جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو آپ ریمیٹنسز کو بار بار ہر گورنمنٹ، ہماری سابقہ گورنمنٹ، ہماری موجودہ گورنمنٹ اور آنے والی گورنمنٹ جو بھی ہیں ہمارے، وہ اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوورسیز پاکستانی نے 28 ارب ڈالر بھیج دیے، 25 ارب ڈالر بھیج دیے، 30 ارب ڈالر بھیج دیے۔ لیکن کیا آج تک سوچا کہ یہ 25 30 32 ارب ڈالر کما کے لا کے دینے والے اوورسیز پروموٹر جو ہیں، جو کہ ترجمانی کرتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی اس ملک کے اندر، ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ ہمیں بڑے افسوس کا مقام اس ٹائم پہ مجھے بتانا پڑے گا کہ الٹا ہمارے ترجیحات کو سمجھنے کی بجائے ہماری جو لائسنس کی فیس ہے وہ 3 لاکھ سے 15 لاکھ کر دی گئی۔ جی بالکل۔ وہ کیوں کر دی گئی کہ جی یہ کوئی ترجیحات کے اندر کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں اس موقع کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس ٹائم پہ درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے نگران گورنمنٹ کو بھی درخواست کی ہے، ہم نے پریویس گورنمنٹ کو بھی درخواست کی تھی پی ڈی ایم کی، لیکن نہ ہماری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بات سنی، نگران گورنمنٹ نے ہمیں آن بورڈ کچھ حد تک لیا، لیکن ہماری سفارشات پہ آج تک عمل نہیں ہوا۔ ہم بار بار بولتے رہ گئے، ہم نے اپنے لیٹرز میں بھی لکھا ہے کہ دیکھیں ہمارے ان باہر کے ممالک ہیں، وہاں پہ ہم پاکستان کی یوتھ کو، ہم جو 8.5 لاکھ ورک فورس ہے اس کو ہم 14-15 لاکھ ورک فورس بھیج سکتے ہیں، ہم ریمیٹنسز 8 سے 10 ارب ڈالر بڑھا سکتے ہیں۔ آپ 1-2 ارب ڈالر کو آپ ری اسکیجولنگ کرا رہے ہیں باہر، وہ آپ اس کی بجائے اپنی یوتھ کی طرف توجہ دیں، جو کہ ہماری 55 سے 60% جو یوتھ ہے جو اس ٹائم پہ بے روزگار ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے آج تک کچھ نہیں سوچا۔ عدنان صاحب، آپ نے میاں شہباز شریف کو خط لکھا، صدر مسلم لیگ نون، آپ نے خالد مقبول صدیقی کو لکھا، انکم سے ان کا تعلق ہے، آپ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو لکھا، استحکام پارٹی کا علیب خان کو لکھا، باب پارٹی کے خالد مقصی کو لکھا۔ آپ نے جب ان کو لیٹرز لکھے اور اس میں آپ نے یہ اپیل بھی کی، شکوہ بھی کیا، اس کے بعد ان پارٹیز کی جانب سے آپ کو کوئی لیٹرز موصول ہوا کہ ہم آپ کو شامل کریں گے، ہمارے معاشی منشور میں ہم نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو نہیں رکھا، ہم اس کا خاص خیال رکھیں گے، آئندہ آپ کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے، پالیسی بنائیں گے، کچھ روابط ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمیں بلایا جائے گا اور ہمارے ایسوسیشن کے نمائندوں کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ یار آپ لوگ ہیں کون، آپ لوگ پاکستان کی ترقی کے اندر اتنا جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں آن بورڈ لیں گے۔ ہمیں نہیں بلایا گا۔ ہم پھر بھی پر امید تھے کہ اپنے منشور کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پارٹی ہماری یوتھ اور اس کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گی، لیکن معذرت کے ساتھ کسی بھی پارٹی کے منشور کے اندر ہمارے پاکستان کی جو 55 سے 60% جو یوتھ ہے اس ٹائم پہ بے روزگار، پڑھی لکھی، اس کے بارے میں کوئی لامل، کوئی چیز، ایک پوائنٹ نہیں دیا گیا۔ اس میں عدنان صاحب غلطی فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی بھی میں سمجھوں گا کیا ہے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کی نمائندگی صحیح طریقے سے کرے، آپ لوگوں کو پروموٹ کرے، آپ لوگوں کے اویئرنیس اجاگر کرنے کے لیے پروگرامز، سیمینار، سمپوزیم منعقد کرے، لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ بھی ایک سیکٹر ہے جو بہت فعال کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے تھوڑی سی لیکنگ کی ہے؟ اگر وہ اور اچھے طریقے سے پرفارمنس دیتا، لوگوں کو بلاتا، انگیج کرتا ہے، سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو، جیسے کہ بلایا ہم نے دیکھا ہے فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں خالد مقبول صدیقی بھی آئے، سراج الحق بھی آئے، سراج الحق کے تو ایجنڈے میں بھی تھا اس حوالے سے، تو زیادہ تر اگر کنیکٹیوٹی آپ لوگوں کے ساتھ رکھتے تو بہتری آتی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایف پی سی سی آئی نے اور بہتر کردار ادا کرنا تھا؟ دیکھیں ہمارا گلہ تو سب سے ہے، دیکھیں ہمارے تمام، یعنی ایف پی سی سی آئی سے بھی آپ کا گلہ ہے؟ دیکھیں ہمارا گلہ سب سے بنے گا، کیونکہ دیکھیں آپ دیکھیں ہم گورنمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں گلہ، ہم اپنی منسٹری سے بھی کر رہے ہیں، ہم ایف پی سی سی آئی سے بھی گلہ کر رہے ہیں، ہمارا گلہ سب سے بنتا ہے۔ دیکھیں صرف آن بورڈ لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ان کو بلا لیا، ٹیبل ٹاک کی، اور اس کے بعد ان کی سفارشات کے اوپر کچھ بھی نہ کیا جائے۔ جی دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم آئی ایم ایف کے پلان کے اندر ہے، ہماری گیس، بجلی، ہر چیز۔ لیکن یہ آپ کے انڈسٹریلائزیشن آپ کے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈالر بھی چاہیے۔
آپ کی جب ریمیٹنسز میں اضافہ کس طرح ممکن کریں گے؟ اگر یہ دیکھیں، اگر یہ چیز نہیں ہوگی، یہ اگر ہمارے ایپیکس باڈیز یہ چیز نہیں سمجھیں گی، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ چیز نہیں سمجھے گی، ہماری منسٹری یہ چیز نہیں سمجھے گی، ہماری اہمیت کو ایٹ لیسٹ ہماری اہمیت کو سمجھیں اور ہماری پریشانی جو مشکلات ہیں اس کی طرف توجہ دیں۔ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اب صرف انتظار کر رہے ہیں کہ نئی گورنمنٹ جب آئے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اہمیت کو کتنا سمجھ کے ہمیں کتنا اپنی حکومت کے اندر ہمیں آن بورڈ کرتے ہیں، ہماری سفارشات کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ پلیٹ فارم دیں اپنی گورنمنٹ کے اندر، تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے سفارشات کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے امپلیمنٹیشن کر سکیں، اور اپنا جو ہماری جو سوچ ہے یوتھ کو یوٹیلائز کرنے کی، جو پورے ملک کے اندر ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سکیلڈ کرنا ہے، تعلیم یافتہ کرنا ہے، اور پاکستان کی ترقی کے اندر کس طرح اہم کردار ادا کرانا ہے۔ فیڈریشن ہے آپ کے ساتھ اس وقت؟ دیکھیں، فیڈریشن ہمارے ساتھ ہے، فیڈریشن کی تو اس ٹائم پہ خود بھی نہیں سنی جا رہی، فیڈریشن مطلب فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی خود نہیں سنی جا رہی؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے تمام بزنس کمیونٹی اس ٹائم پہ جتنے بھی ریکویسٹ کر رہی ہیں، سفارشات اپنی پیش کر رہی ہیں، جیسے ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری، لوکل انڈسٹری، بجلی، گیس، ہم بھی فیڈریشن کے ساتھ ساتھ ہم بھی پس رہے ہیں، اور لیکن ہم تو ایک چھوٹی سی ایسوسیشن ہے، ہم 2500-2600 پروموٹر جو ہیں اپنے پورے پاکستان کی، اور ہمارا جو اوورسیز پاکستانی جو اس ٹائم پہ 1 کروڑ پاکستانی ہمارا بائر ہے، ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو درد ہے کتنے پاکستانیوں کو 2023 میں آپ لوگوں نے باہر بھیجا؟ دیکھیں، 2023 کے اندر 8,62,600 ہم نے پاکستانی جو باہر بھیجا ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے دیا تھا 2024 کے لیے ہمارا، تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ 11 سے 12 لاکھ ہم ورک فورس بھیجیں۔ نئی منڈی ہے، ہم نے 2 سال سے ہم مختلف فورم کے اوپر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہماری نئی منڈی ہیں یورپ کی، یہ ان منڈیوں کی طرف جایا ہے، ہماری خارجہ پالیسیز کو بہتر کیا جائے، لیکن معذرت کے ساتھ نہ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دیا، اور نہ ہی نگران گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دیا۔ میں امید کرتا ہوں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ ایک طریقے سے انتخابات کے بعد آ جائے گی دوبارہ، تو جب پہلے توجہ نہیں دی تو ابھی بھی توجہ نہیں ملے گی، تو اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، ہمارے اس ٹائم پہ درخواست SIFC سے ہے، آرمی چیف سے ہے، کیونکہ ہماری آخری امید وہی ہے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ ملاقات ہوئی SIFC کے نمائندگان سے؟ کوئی اہم میٹنگ ہوئی؟ جی، SIFC کے ساتھ ہماری اس ٹائم پہ میٹنگز کنٹینیو ہیں، وہ چل رہی ہیں، وہ ہماری سفارشات کی طرف انہوں نے تھوڑا سا ہماری سفارشات کو سمجھا بھی ہے۔ اب ان کی امپلیمنٹیشن ڈیفینیٹلی جب بھی سیاسی نئی پارٹی آئے گی، نیا سیٹ اپ آئے گا جو کہ 5 سال کے لیے وہ اپنی پلاننگ بنائیں گے، ہماری سیاسی پارٹی نے کیا کرنا ہے، ہمیں بزنس کمیونٹی کا سیاسی پارٹی نے آن بورڈ لینا ہے۔ SIFC اپنی سفارشات اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہماری اگلی گورنمنٹ کو ہم وہ سفارشات دے دیں گی۔ اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے جملوں میں ایک جملہ کہا کہ یوتھ کو آپ اسکل کر رہے ہیں، جی، یوتھ کو آپ تیار کر رہے ہیں، یوتھ کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم مختلف فورمز کے اوپر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موسٹلی ہم اپنے یوتھ کو اس ٹائم پہ سکلڈ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا میٹرک پاس بچہ ہے، جو انسکلڈ بچہ ہے، یا جو گریجویٹ ہے، ہم ان کو مختلف فورمز کے اوپر درخواست بھی کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لینگویجز سیکھیں اور آپ اپنا ہنر مند ہوں، سرٹیفائڈ۔ دیکھیں، یورپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ہنر مند بنیں، تو ہم یہاں سے آپ کو باہر بھیج سکیں گے۔ میں تو گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں۔ اتنی غربت بڑھ گئی ہے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب انٹرنیشنل لینگویج سیکھنے کے لیے بھی تو رقم چاہیے ہوگی، اب انسکلڈ جو فورس ہے، ہماری ورک فورس ہے، اس کے بعد تو اتنی وہ نہیں ہے فیسلٹیز کہ وہ یہ سب کریں، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو جتنے ادارے وہ بنا رہے ہیں، صوبائی گورنمنٹس کے انڈر یا وفاقی گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی ادارے بن رہے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے پا رہے، یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے ہماری بزنس کمیونٹی کو جب تک پراپرلی آن بورڈ نہیں لیں گے اور ان کو ایک ٹارگٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہماری ایسوسیشن یا ہم پروموٹر کمیونٹی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو مین اس ٹائم پہ جو پریشانی کیا ہے، پریشانی کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بیرون ممالک سے ڈیمانڈز ملنا بھی کم ہو گئی ہیں۔ بالکل، کوٹا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش۔ آخر میں یہ بتا دیں یوتھ کو کیا میسج دیں گے، جتنی یوتھ اس وقت پریشان ہے؟ دیکھیں، میں یوتھ کو اس ٹائم پہ تو جو الیکشنز کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے، میں تو میں ایک میسج دوں گا، بڑا سافٹ سا ایک میسج ہے کہ الیکشن والے دن باہر نکلیں، پرامن رہ کے اپنا ووٹ کا حق ادا کریں،
12 करोड़ पाकिस्तानी जो है हमारे इस टाइम पे रजिस्टर्ड हैं। यूथ को पुरअमन रहना होगा, वोट का हक अदा करना होगा, अपना वोट डालें, आपके मनपसंद जो भी आपकी पार्टी है उसको वोट डालें, क्योंकि ये जो नुमाइंदगान आएंगे ये अगले 5 साल के लिए असम्बलीज़ में बैठ के आप लोगों की तर्जमानी कर रहे होंगे, आप ही के नुमाइंदे होंगे। आप अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए अपने वोट का हक अदा करें, घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकले। बहुत शुक्रिया अदनान पराचा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यूथ एम्पावरमेंट के लिए आइंदा वाली हुकूमत को लाजमी काम करना होगा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स को बिठाना होगा ताकि रेमिटेंसेस आइंदा वाले दिनों में मजीद बेहतर हो सकें।